السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ایک دفعہ پھر ہم ایک اسپیشل ایپیسوڈ سوال و جواب کی 5ویں نشست میں دوبارہ حاضر ہیں۔ جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل مفتی محمد بلال کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ نیکی کا کام چلتا رہے۔ ناظرین کرام، آج جو سوال ہیں ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ تیمم مٹی کے علاوہ کن چیزوں سے کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب عرض یہ ہے کہ مٹی کی جنس سے ہر پاک چیز جو مٹی کی جنس سے ہو، پتھر، ریت، کوئی بھی چیز، اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی دوسری چیزیں جنس تو مختلف ہو لیکن ان کے اوپر ڈسٹ ہو، گرد ہو، تو اس گرد سے ہو پاک، اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر جو مٹی کے علاوہ چیزیں ہیں یا مٹی کی جنس سے نہیں ہیں، ان سے تیمم نہیں ہو سکتا، مٹی کی جنس سے ہی تیمم ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دوسرا سوال آج کا یہ ہے، دوست نے سوال کیا کہ رات کے وقت جھاڑو دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ باتیں مشہور ہو چکی ہیں، توہم پرستی، بلی کا گزر جانا، کوا کائے کائے کر رہا ہے، اسی طرح رات کو جھاڑو دینا۔ دیکھیں، صفائی نصف ایمان ہے۔ جھاڑو دینے سے گھر میں کوئی تکلیف یا پریشانی تو نہیں آتی، البتہ بعض بزرگوں کے اقوال ہیں، جس میں سے ایک بزرگ ہے حضرت برہان الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا ایک قول ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں شام کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے جس سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے، لیکن یہ لازم و ملزوم نہیں ہے، ان بزرگوں کا اپنا موقف ہے جو انہوں نے ارشاد فرمایا، یقیناً درست ہی فرمایا ہوگا۔ اس کی اب توجیہ یہ نکال سکتے ہیں کہ چونکہ صفائی کرنے کا وقت جو ہے وہ دن کا وقت مقرر ہے، رات کا وقت نہیں ہے، لیکن اگر اس کے باوجود گند پڑا ہے، صفائی کرنے والی اگر کوئی رات کو بھی صفائی کرتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ شریعت میں اسے زجر و توبیح نہیں کی گئی، بلکہ صفائی جب بھی ضروری ہے اس وقت صفائی وہ کر سکتے ہیں، البتہ رات کے وقت بچنا چاہیے ان چیزوں سے، جیسے کہ وہ بزرگوں کا قول ہے کہ تنگ دستی سے گھر میں لائق ہوتی ہے، ورنہ کوئی اگر کرتا ہے صفائی تو اسے گنہگار نہیں ہوتا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جی جو پھیری والے محلے کے اندر، علاقے کے اندر قرآن پاک بیچنے کے لیے آتے ہیں، کیا ان سے قرآن پاک لینا چاہیے؟ لیکن جو ہماری صورتحال بن چکی ہے، ہمارے ہاں مختلف کمپنیاں ہیں، اور یقیناً میں نے بھی یہ تجربہ کیا ہے کہ جو ان کے پاس نسخے موجود ہوتے ہیں ان میں کتابی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور پیچھے ایک تاریخ چل رہی تھی جس طرح قادیانیوں کی تاریخ ہے، تو وہ قرآن پاک کے اندر رد و بدل کرتے ہیں۔ لہذا ان کے جو قرآن پاک یہ جو نسخے لے کر آتے ہیں سستے داموں ملتے ہیں، اور یہ پس پردہ ایک تاریخ چلا رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کا مشن ہے وہ اپنا مشن تو بچنا چاہیے ایسے لوگوں سے۔ پیٹنٹ کسی مکتبے سے، کسی پبلشر سے قرآن پاک ہر علاقے کے اندر موجود ہے، ان سے قرآن پاک خریدا کریں، خصوصاً تاج کمپنی کا جو قرآن پاک ہے اس میں بھی کوشش کریں جو پڑھنے والے قرآن پاک ہوں۔ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر عورتیں کیا کرتی ہیں، لوگوں سے قرآن پاک 22 لائنوں والا، 24 لائنوں والا، اس طرح زیادہ لائنوں والے خریدتے ہیں، تو لوگ نظر کی کمزوری کی وجہ سے وہ تو لا کے مسجد میں رکھ دیتے ہیں لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو موٹے حروف والے قرآن پاک، کم از کم 16 لائنوں والے تاج کمپنی کے قرآن پاک خرید کر مساجد کے اندر اگر آپ رکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بس اتنے ہی سوال تھے۔ جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔